جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین۔ سورت طارق ہم شروع کرنے لگے ہیں، اور یہ 86 نمبر سورہ ہے قرآن مجید کی، مکی صورت ہے، اور 17 اس میں آیات ہیں۔ ہم نے یہ سوچا تھا کہ اب ہم ایک سیکونس سے چل رہے تھے، اور ہم نے 90 سورہ سے لے کے 114 صورتوں تک مکمل کر لیا تھا۔ لیکن اب ہم نے یہ سوچا کیونکہ لمبی لمبی صورتیں شروع ہو گئی ہیں، تو ہم نے یہ سوچا تھا کہ جو ہم زیادہ تر پڑھتے ہیں صورتیں، ان کو پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ مثلا جمعے والے دن جو ہم سورہ پڑھتے ہیں، اور سورۃ الکاف، اور اسی طرح باقی جو عشاء کے ٹائم پڑھی جاتی ہیں، عشاء کے بعد سونے سے پہلے۔ لیکن کیونکہ عابدہ بہن ہمارے ساتھ نہیں ہے، تو میں نے سوچا کہ کوئی چھوٹی سی صورتوں میں سے ایک صورت ہم کر لیتے ہیں، تاکہ اس صورت کو ہم سب کے ساتھ مل کے کریں۔ اب کیونکہ سردیوں کی چھٹیاں شروع ہو گئی ہیں، اکثر لوگ اپنے چھٹیوں پہ نکل رہے ہیں، یا ان کے گھر مہمان آ رہے ہیں، تو سب کے لیے مشکل ہو رہا ہے، تو اس وجہ سے اب میں آج سورت طارق شروع کر رہی ہوں۔ ٹھیک ہے، بہت آسان سی ہے، ہم نے کیونکہ بہت ساری ایسے صورتیں آلریڈی پڑھ چکے ہیں جو کہ حرف جر صورت واو قسمیہ سے شروع ہو رہی ہیں، اور ہم اس بارے میں بہت اچھے طرح سے پڑھ چکے، اس لیے میں بہت زیادہ اس کی ڈیٹیلز میں نہیں جاؤں گی۔ ہم نے یہ پڑھا تھا پہلے سورۃ العصر کے اندر، والعصری ان الانسان لفی خسر، اس طرح کی بہت ساری ہم نے پڑھی دعائیں، جو صورتیں جو کہ واو حرف جو حرف جارہ سے شروع ہو رہا ہے، اور ہم یہ جانتے ہیں کہ واو حرف جارہ جو ہے یہ قسم کے لیے آتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ کوئی بھی لفظ جو ہے کبھی بھی حرف جارہ سے شروع نہیں جملہ ہو سکتا، نیا جملہ جو سوری غلط بول رہی ہوں، واو عطف سے نہیں شروع ہو سکتا۔ نئی صورت کا آغاز جب ہوگا تو واو جو کہ دو جملوں کو یا دو الفاظ کو آپس میں ملاتا ہے، تو اس لیے وہ کبھی بھی صورت کے آغاز میں نہیں ہو سکتا۔ صورت کے آغاز میں زیادہ تر جو ہوتا ہے واو قسمیہ ہوتا ہے، اور یہ واو قسمیہ جو ہے آپ کو پتہ ہے قسم اٹھانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ واللہ، اللہ کی قسم۔ اور اس کی پہچان کیا ہے کہ اس کے بعد ایک آپ کے پاس اسم ہوگا جو کہ مجرور اسم ہوگا، اور اسم سے وہ جملہ شروع ہوتا ہوگا، اور اس سے یہ پتہ چل جائے گا کہ یہ واو قسمیہ ہے اور قسم کے لیے استعمال کی جا رہی ہے۔ ایک اور بات جو ہم نے سیکھی پہلے، اس کو میں دہرا دیتی ہوں کہ جب بھی واو قسمیہ آئے گا، پھر رپیٹ کر رہی ہوں، جب بھی واو قسمیہ آئے گا، ہمیشہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ اب ہم تصور کریں گے کہ اس سے پہلے ہمارے پاس ایک لفظ ایک اقسمو ہوگا، ہمیشہ، یعنی کہ جب بھی جہاں بھی اس نے آنا ہے، آپ نے یہ لازمی تصور کرنا ہے، اقسمو۔ ٹھیک ہے، یہ فعل مضارع ہے، کیونکہ جار مجرور آپ کو پتہ ہے کہ جار مجرور متعلق بنتا ہے، نہ وہ مبتدا بن کے آ سکتا ہے، اور نہ وہ جو ہے خبر آ سکتا ہے۔ اگر یہ خبر، ہم اس کو خبر کے طور پہ لیں گے تو ہمیں جو ہے ایک اس کے بعد ایک وہ بھی چاہیے، جزاک اللہ، خبر جب بھی ہوگی
اور اس کو ہم متعلق خبر یا خبر قائم مقام خبر کے طور پہ لے سکتے ہیں، لیکن جب بھی ایسا ہوگا تو ہمیں اس کے لیے ایک مبتدا ضرور چاہیے۔ اب مبتدا جو ہے اگر ہم اس کو اس واؤ کو حرف جارہ لے کے تو پھر اب یہ السمائی والتارکی، یہ ہم جانتے ہیں دو اسم ہیں اور دو اسموں کے بیچ میں ایک واؤ حرف عطف ہے، یہاں پہ آیت آ کے مکمل ہو جاتی ہے۔ اب یہ ہمیں پتہ ہے کہ واؤ سے پہلے معطوف علیہ ہوتا ہے اور واؤ کے بعد معطوف ہوتا ہے اور یہ مل کے مرکب عطفی بنتے ہیں۔ اگر ہم اس کو مبتدا سمجھیں، ہم سمجھیں کہ یہ مبتدا ہے، تو مبتدا ہم اس لیے نہیں سمجھ سکتے کیونکہ یہ واؤ حرف قسم جو حرف جارہ ہے، اس کے بعد ایک اسم ہمیں چاہیے ہوتا ہے جو کہ مجرور اسم کہلائے، تو اب یہ پورا کا پورا تو اب واؤ حرف عطف کا واؤ حرف جارہ کا معطوف مرکب عطفی بننے کے بعد مجرور اسم کہلائے گا اور یہ مل کے مرکب جاری بنیں گے اور متعلق بنیں گے۔ اب یہ متعلق اگر ہم اس کو کہہ لیں کہ اس کو قائم مقام خبر لے لیں تو اب ہمارے پاس مبتدا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب یہ کوئی بھی جملہ نہیں بنا رہا، تو اب ہمیں علماء نے اتنے سالوں کی اپنی تحقیق کے بعد یہ چیز بنائی کہ جب بھی یہ واؤ حرف جارہ آئے گا جو کہ قسمیہ ہے، اس کے پیچھے ہم تصور کریں گے اقسمو فعل مضارع ہے اور یہ جو ہے فعل بالفاعل ہے، اور اقسمو کا کیا مطلب ہوگا؟ اس کی گرامیٹک انالیسس کون کرے گا؟ ہم کرے باجی؟ جی کریں۔ جی باجی، یہ باب افعال سے ہے، کاف سین میم اس کا روٹ ورڈ ہے، ہاں جی اور یہ فعل مضارع واحد متکلم کا صیغہ ہے، ثلاثی مزید فی سے ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اور یہ فعل بالفاعل ہے۔ اور اس میں فائل کون سا ہوگا؟ انا۔ بالکل بالکل ٹھیک ہے، جملہ فعلیہ بنایا ہم نے، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے کیسے کہا کہ یہ فعل بالفاعل باب افعال کا ہے؟ کیونکہ انا کا بھی تو ایک حمزہ ہوتی ہے نا، تو آپ کو یہ کیسے پتہ ہے کہ یہ ثلاثی مجرد نہیں ہے، ثلاثی مزید فی ہے؟ کون سی نشانی ہے اس کے اندر؟ حمزہ پر پیش آ گیا باجی، ٹھیک ہے، اور یہ بال اکرما یکرمو کے اس وزن پر بیٹھ رہا ہے۔ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ تو جو ہمارا ایک پیش والے جو الفاظ ہیں ثلاثی مجرد میں، وہ کون کون سے ہیں؟ جس میں شروع میں پیش تو کسی میں نہیں آ سکتا نا، ٹھیک ہے؟ شروع میں پیش جو آتا ہے صرف مجہول میں آتا ہے، اور اگر یہ مجہول ہوتا فعل مضارع کا، ٹھیک ہے، مجہول بھی تو ہو جی، سکتا تھا نا ثلاثی مجرد کا۔ پھر اس کے آئین کلمے پر زبر ہوتا باجی۔ بالکل، یہ وہ نشانیاں ہیں، کتنے اللہ تعالیٰ نے نشانیاں رکھ دی نا، ہمیں کتنی آسانیاں دے دی کہ ہم کسی طرح بھی مکس نہیں کر سکتے مختلف چیزوں کو۔ اگر یہ ہم سمجھتے ثلاثی مجرد کا ہے اور تو اس کا مجہول ہے، تو پھر مجہول میں عین کلمہ کے اوپر مضارع کے لازمی زبر ہوتی ہے۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ یہ مضارع جو ہے ثلاثی مزید فی کا ہے۔ اگر یہ ثلاثی مزید فی کا ہے تو اس میں یہ جو ہے کچھ نہ کچھ اضافہ ہوتا ہے۔ اب ہمیں کسی قسم کا کوئی بھی اضافہ یہاں پہ نظر نہیں آ رہا، نہ عین کلمہ پہ شدہ ہے، نہ فا کلمہ کے بعد الف ہے، نہ شروع میں ان ہے، نون ساکن ہے، نہ سین تے ہے، یعنی کہ کوئی بھی ایسی نشانی نہیں نظر آ رہی۔ تو جب کوئی بھی نشانی نہ ہو تو وہ ہمیشہ باب افعال ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ہمیں پکی بات پتہ چل گئی کہ اگر ہمیں یہ کنفرم پتہ ہو کہ یہ ثلاثی مزید فی کا ہے لیکن ہمیں کوئی نشانی نظر نہیں آ رہی اضافے کی، تو پھر وہ باب افعال ہوتا ہے۔ اب باب افعال میں مضارع، نارمل مضارع جب ہم نے بنایا تھا تو ہم نے پڑھا تھا کہ پہلے 3 ابواب کی یتان پیش والی، شروع میں ایک حمزہ آ جائے گا اور اس پہ ہمیشہ زبر ہوتی ہے،
ماضی میں، اور یہ بن جاتا ہے افعلا. تو یہاں پہ کاف سین میم سے بن جائے گا اقسما. اور جب اس کو ہم مضارع بنائیں گے تو ہم نے کہا تھا علامت مضارع جب لگتی ہے تو آٹومیٹکلی اس کی جو ہے کیا غائب ہو جاتی ہے، اس کی حمزہ غائب ہو جاتی ہے، چھپ جاتی ہے پیچھے. ٹھیک ہے. تو اور دوسری تبدیلی کہاں ہوتی ہے کہ آئین کلمہ کو دیکھتے ہیں. پہلے 3 ابواب کی یہ تان پیش والی اور ساکن ساکن ہی رہتا ہے. اور آئین کلمہ ہم نے کہا تھا تمام آئین زیر والی سوائے چوتھے پانچویں، کیونکہ یہ پہلی ہے تو اس کی آئین زیر والی اور لاسٹ لیٹر ہمیشہ پیش کا. تو لفظ بن گیا یقسمو. اور اس کو جب آپ نے متکلم بنانا ہے تو کیا بن جائے گا اقسمو. اور جب اس کا مجہول بنے گا تو سین اس کی جو آئین کلمہ ہے اس پہ زبر آ جائے گی. اقسمو کیا بن جائے گا اقسمو. تو یہ ہمیں یہاں تک ہم پہنچ گئے کہ یہ فعل مضارع معروف ہے، مزید فی کا اور معروف ہے. اور اس کا سیگا کیا ہے جو ابھی ہمارے پاس ایکچول ورڈ ہے. جی کوئی اور بتا دے فعل مضارع جی جی بشرا آپ بتاؤ. جی واحد متکلم. بالکل واحد متکلم. اور کوئی چیز رہ گئی اس کے اندر پھر جو فاعل ہے وہ کون سا ہے انا، اور اس کی بھی وہی ہوگا واحد متکلم، دونوں کا وہی ہوگا. ٹھیک ہو گیا. تو اس کو ہم کہیں گے یہ فعل بالفاعل ہے. اور اس کے فوراً بعد جو ہمارے پاس ہے واؤ، یہ ہے حرف قسم اور یہ ہم آلریڈی کر چکے. اس کے بعد آ رہا ہے ہمارے پاس السماء ای. یہ آپ کو پتا ہے مجرور اسم آتا ہے، یہ آپ کا پہلا والا کہلاتا ہے معطوف علیہ. اور اس کے بعد والا جو واو ہے اب یہ حرف عطف ہے. اور اس کے بعد جو آ رہا ہے وہ ہے الطارق. اب یہ بھی آپ دیکھ لو مجرور ہے، یہ معطوف ہے اور یہ مل کے بن گئے مرکب عطفی. اور اس مرکب عطفی کو کہیں گے مجرور اسم. مجرور اسم بن کے میم مقسم بھی بن جائے گا نا یہ. بالکل. سب سے پہلے آتا ہے حرف قسم. ہم نے جب قسمیہ جملہ پڑھا تھا تو ہم نے کہا تھا سب سے پہلے آتا ہے حرف قسم، کہ آپ کس چیز کی قسم، کہ وہ لفظ جس سے قسم کھائی جا رہی ہے. ٹھیک ہے. یہ اب بن گیا مرکب جاری. اور آپ نے کیا ورڈ بولا؟ مقسم بھی. مقسم بھی. مقسم بہی. جی سب سے پہلے حرف قسم آتا ہے جس سے قسم کھائی جا رہی ہے. پھر جس کی قسم کھائی جا رہی ہے آسمان اور طارق کی، وہ آ جاتا ہے مقسم بہی. اور اس کے بعد ہمارا جملہ شروع ہوتا ہے. پہلے آتا ہے قسمیہ جملہ اور پھر اس کا جو ہے آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. یہاں پہ آپ نے یہ دیکھا، اس کا پہلے ترجمہ کر لیں. میں قسم کھاتا ہوں، یہ آپ کا وہ ہے معذوف فعل. میں قسم کھاتا ہوں آسمان
رات کو آنے والے کی، رات کو آنے والے کی. اب یہ نہیں بتایا رات کو آنے والی کیا چیز، صرف یہ کہا ہے کہ میں قسم کھاتا ہوں پہلے تو آسمان کی اور رات کو آنے والے کی. آگے چلتے ہیں. کھول دو. وما ادراک مت طارق، وما ادراک مت طارق، اور مت ما ادراکا، اور تمہیں کیا پتا کیا ہے، الطارق رات کو نمودار ہونے والا. پہلے رات کو نمودار ہونے والے کی قسم کھائی ہے اور پھر خود ہی سوال کیا ہے کہ تمہیں کیا پتا رات کو نمودار ہونے والا کیا ہے، یعنی کہ آپ کس چیز کی قسم کھا رہے ہو. تمہیں نہیں پتا، بیسیکلی کیا ہے کہ تمہیں نہیں پتا کہ رات کو جو ہے وہ طلوع ہونے والی چیز کیا ہے، رات کو نکلنے والی چیز کیا ہے. جی نوشین آپ کرو گے اس کو. اب وہ جو ہے حرف عطف ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا ایک اور نام بھی ہے. حرف استثناء کے طور پہ آئے. نہیں، حرف احترادیہ. حرف اعتراضیہ، یہ میم مجھے بالکل نہیں یاد، یہ کیا؟ اعتراض کرنا کیا ہوتا ہے؟ اچھا ٹھیک ہے، اعتراضیہ. اس میں روٹ ورڈ کیا ہے؟ عین رے غود. بالکل. افتعال، افتعال کے سانچے پہ ہے نا. جی باب افتعال میں آ گیا. ٹھیک ہے، تو اعتراض کرنے والا، اعتراض کیا جا رہا ہے. جی تم کیا جانو، تمہیں کیا پتا. بلکہ اس کو اس طرح سے لیا جا رہا ہے، اور تمہیں تو پتہ ہی نہیں ہوگا نا، تمہیں کیا پتا، اس طرح سے اعتراض ہے نا، اس طرح سے اس کو لیا جا رہا ہے. جی ماں کیا ہے اس کے اندر؟ ہاں استفہامیہ ہے، کوشچن کے لیے حرف. استفہامیہ. ٹھیک ہے، اب کتنے ماں ہوتے ہیں؟ ماں مصدریہ ہے، ماں استفہامیہ ہے. ٹھیک ہے، پھر ان میں سے کچھ جو ہوتے ہیں وہ سوال کے لیے اسم کہلاتے ہیں، اور کچھ اس میں حرف کہلاتے ہیں. اسم والے کون سے ہیں؟ ماں موصولہ. ماں موصولہ اور یہ ماں استفہامیہ، یہ بھی اسم استفہامیہ کہلاتا ہے، یہ بھی اسم کے طور پہ آتا ہے. جس کو نہیں اسم پتا وہ اس کو استفہامیہ. نوٹ کر لے. جو نہیں کے لیے آتا ہے نا، ما ہاذا، اور جو ایک نہیں کے لیے آتا ہے انکار کے لیے ما نافیہ، اور ایک آتا ہے ما کیا کے لیے، کوشچن کے لیے. ٹھیک ہے، اب یہ جو ماں ہے استفہام، ماں استفہامیہ، یہ بھی اسم کی کیٹیگری میں آتا ہے. ایک ماں جو ہے آپ کا ابھی آپ نے کیا بولا تھا، اسم موصول، وہ بھی اسم ہے، مصدر. اور استفہامیہ جو ہے اس کو بھی اسم کی کیٹیگری میں لیتے ہیں، یہ حرف نہیں ہے، اس لیے یہ مبتدا بن کے آتا ہے. سمجھ آئیے آپ لوگوں کو؟ ٹیچر جتنے بھی استفہامیہ حروف ہیں وہ سب مبتدا بن سکتے ہیں. کیا بن سکتے ہیں؟
مبتدا. اسم ہے نا، اگر وہ اسم کی جگہ پہ سٹارٹ میں جملہ شروع اس سے ہو رہا ہے تو پھر مبتدا بنے گا جی نا. جیسے من بھی اگر ہو، کون والا کون جس کے جی معنی ہوتا ہے، وہ بھی مبتدا اگر شروع میں ہو تو مبتدا بن سکتا ہے. بالکل اسم ہے نا، اسم سے جملہ شروع ہو رہا ہے تو جی صحیح مبتدا بن کے آئے گا نا. تو یہاں پہ بھی صحیح. یہ مبتدا بن رہا ہے. ٹھیک ہے. اور ادرا، ادرا کیا ہے؟ ادرا کا فعل ماضی ثلاثی مزید فی ہے سب سے پہلے، پھر فعل ماضی معروف ہے، اور باب افعال سے ہے، واحد مذکر غائب ہے، اور الطارق الطارق جو ہے اس کا فائل باہر نکل کے آیا ہوا ہے. ٹھیک. مت تاریکو آپ نے کہا یہ اس کا فائل ہے. نہیں 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 نہیں، وہ الگ ہے. مت ماں استفامیہ آ گیا کیونکہ پہلے. جی یہ باب افعال سے ہے. ٹھیک ہے. اور کا جو ہے اس کے ساتھ اٹیچ ضمائر کے طور پہ آیا ہے، کا مفعولی ضمائر ہے. بالکل. یہ جو ہے حال فعل ماضی معروف ہے، باب افعال سے ہے، دال را یا اس کا ہے، اور یہ فعل بالفاعل ہے، اور اس ہوا کے کی اندر ضمیر ہے. فاعل ہوا ہے. ٹھیک ہے. اور ک کی ضمیر جو ہے اس کے اندر وہ اس کا مفعول ہے، مفعول بہی. اور ادرا ہم نے پڑھا تھا کہ کچھ ایسے الفاظ ہیں کہ جو جب بھی آتے ہیں قرآن مجید میں وہ دو مفعول ڈیمانڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ادرا جو ہے یہ بھی انہی الفاظ میں سے ہے، انہی فعل الفاظ میں سے ہے جو اپنے بعد دو مفعول ڈیمانڈ کرتے ہیں. اور کون سا لفظ ہم نے پڑھا تھا؟ اعوذ. بالکل. اعوذ کے بارے میں بھی ہم نے پڑھا تھا کہ دو مفعول مانگتے ہیں کہ میں پناہ چاہتی ہوں کس کی اور کس سے. تو ادرا کا مطلب کیا ہے؟ ادرا ہم نے بہت اور صورتوں میں بھی یہ لفظ پڑھا ہے. وما ادرا کا ما کاریا. کیا تم جانتے ہو؟ بالکل. جاننے میں کیا تمہیں پتا ہے، کیا تمہیں علم ہے، جانتے ہو. ٹھیک ہے. تو اب یہاں پہ ادرا کیا جانتے ہو. ٹھیک ہے. یہ بھی دو مفعول مانگتا ہے ہمیشہ. تو پہلا ک جو ہے مفعول بہی 1 ہو گیا، تو اب لازمی اس کے بعد آپ کو ایک اور مفعول چاہیے. تو اس کے بعد جو بھی آئے گا وہ اس کا مطلب ہے مفعول نمبر 2 بن کے آئے گا. ٹھیک ہے. اب ماں دوبارہ سے آ گیا. ابھی ہم نے کہا ماں کیا ہوتا ہے؟ مبتدا. استفامیہ اور اسم ہے اور مبتدا بن کے آئے گا. ایک نیا جملہ شروع ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد اس مبتدا کی خبر آ جائے گی الطارق. یہ اس کی خبر ہے، اور یہ مل کے کیا بن رہا ہے؟ جملہ اسمیہ. اور جملہ اسمیہ بننے کے بعد اب یہ بنے گا مفعول بہی 2. سمجھ آئی آپ لوگ کو؟ ٹھیک. اور اس مفعول بہی کو ہم کیونکہ یہ جملہ اسمیہ ہے لیکن مفعول بن رہا ہے تو ہم کیا کہیں گے؟ فی محلن منصوب. محلن منصوب. ہم نے کہا تھا پورا جملہ جو ہوتا ہے وہ بھی اعرابی حالت رکھتا ہے. پڑھا ہے نا ہم نے کافی اس کے بارے میں.
جو سینٹینسز ہوتے ہیں ان کی بھی اپنی اعراب ہوتی ہے. تو اب یہ جملہ جو ہے اس کی اعرابی حالت کیا ہے؟ منصوب، کیونکہ مفعول بن کے آ رہا ہے. منصوب یا نصبن، اس کو ہم منصوب تو ایک لفظ کو کہتے ہیں نا، لفظ منصوب ہو گیا، اس کو ہم نصب لے لیں گے. یہ آپ محلن اور نصبن جو ہے یہ فی محلی، یہ محلی ہوگا ایک زیر کے ساتھ، تو یہ بن جائے گا مرکب اضافی. فی محلی نصبن. آئی سمجھ؟ محلی نصبن مرکب اضافی اور فی کے ساتھ مرکب جاری بن کے، یعنی کہ نصب کے محل میں، نصب کے جگہ پہ. ٹھیک ہے، اس طرح لکھا جاتا ہے. محلن میں ہمیشہ بولتی ہوں محلی نصبن. اب یہ آپ کا جملہ اسمیہ بن کے مفعول 2 بن گیا. اب ہم پورے جملے کو دیکھیں گے کیا بنے گا. پہلا جو ادراک ماں تھا مبتدا، جو سب سے پہلا ماں ہے اس کو ہم لیں گے، کیا لیں گے؟ ما مبتدا، اور یہ جملہ فعلیہ بن کے اس کی خبر بنے گا. بالکل، ادراک کا مطلب بالکل ٹھیک ہو گیا. پہلا والا ماں مبتدا ہے اور یہ پورا کا پورا ادراکا ما مت تاریکو، یہاں سے لے کے ادراکا مت تاریکو، یہ آپ کا جملہ فعلیہ بن رہا ہے. پہلے ماں کو ہم نے اس میں شامل نہیں کیا ہوا. ٹھیک ہے، پہلا ماں جو ہے وہ مبتدا، مبتدا اور ادراکا متارک، یہ پہلے جملہ فعلیہ بنے گا اور جملہ فعلیہ بن کے اب یہ خبر بن جائے گا، اور مبتدا اپنی خبر کے ساتھ مل کے کیا بنے گا؟ جملہ اسمیہ. اور یہ جملہ اسمیہ جس طرح ہم نے سب سے پہلے واو اعتراضیہ ہے، تو یہ جملے کی بھی قسم ہے، جملہ اسمیہ اعتراضیہ. یہ اب آپ کو ایک اور جملے کی قسم پتہ چلی آج. سمجھ آئی؟ یعنی کہ اس جملے کے اندر احتراز ہے. اور تمہیں کیا پتا رات کو نمودار ہونے والی کیا ہے؟ یعنی کہ کوشچن کیا جا رہا ہے. کلیئر ہو گیا؟ یہاں پہ کوئی کنفیوژن ہے آپ لوگوں کو؟ جی بچوں، اینی تھنگ؟ الحمدللہ. جی آگے چلتے ہیں. جی چھوٹا سا ہے آیت نمبر 3. ان نجمو
النجم الثاقب. شکیلہ آپ کرو گے بیٹا، آپ کی باری نہیں آئی. جی. النجم بھی اسم ہے اور معرفہ ہے، اور الثاقب اور حالت رفع میں ہے، اور الثاقب یہ بھی معرفہ ہے اور اسم ہے اور حالت رفع میں ہے. تو یہ دونوں نا مرکب توصیفی بنے. بالکل زبردست ہو گیا. دونوں ال سے شروع ہو رہے ہیں، جس سے ہمیں پتہ چل رہا ہے. سوری، اس کا ال لگا ہی نہیں ہے پہلے والے کا. میں نے آپ کو کیا غلطیاں ساتھ ساتھ دیکھا کرو. دونوں کیونکہ ال سے شروع ہو رہے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ دونوں اسم ہیں، اور ہمیں پتہ ہے کہ دو اسم سب جب بھی ساتھ ساتھ ہوں گے، اگر پہلا اسم ہلکا پھلکا اور دوسرا بہاری ہوگا ال یا تنوین کے ساتھ یا نون اعرابی کے ساتھ، تو ہم کیا کہیں گے کہ یہ مرکب اضافی اضافی. بن رہا ہے. اگر دو جی. اسم ساتھ ساتھ ہوں گے اور ان کے درمیان میں ایک حرف عطف ہے، تو ہم کہیں گے مرکب عطفی بن رہا ہے. اور اگر دو اسم ساتھ ساتھ ہیں، ایک اسم اشارہ ہے اور دوسرا کوئی نارمل اسم ہے، تو ہم کہیں گے مرکب اشارہ بن رہا ہے. لیکن جب دو اسم ساتھ ساتھ ہیں اور دونوں چاروں لحاظ سے آئیڈینٹیکل ہیں، دونوں ال سے ہیں، دونوں پیش پینٹ کر رہی ہیں، ٹھیک ہے، اور دونوں مذکر ہوں گے یا دونوں مؤنث ہوں گے، اور دونوں جو ہیں وہ عدد بھی ان کی واحد. اس برابر ہوگی، تو اب ہم کہیں گے کہ یہ مرکب توصیفی بن رہا ہے. تو توصیف. پہلے کیا آتا ہے اور بعد میں کیا آتا ہے؟ پہلے صفت آتی ہے، پھر موصوف. تھوڑی سی گڑبڑ کر دی ہے. ہمارے اردو میں کیا ہوتا ہے؟ یہ نیک لڑکی، خوبصورت لڑکی، لمبی لڑکی، چھوٹی لڑکی. عربی میں آپ کو پتہ ہے جی. مرکب اضافی اور توصیفی میں اپوزٹ ہوتا ہے. پہلے صفت پھر موصوف. پھر الٹ بول رہے ہو. اردو میں پہلے صفت ہے، نیک لڑکی، لمبی لڑکی. عربی میں الٹ ہوتا ہے. پہلے موصوف پھر صفت. جی، ٹائم لمبا یہ بھول گزر جاتے جائے ہیں. نا تو پھر ایسے ہو جاتا جی. ہے. کافی عرصہ ہو گیا یہ مرکب توصیفی آئی نہیں رہی تھی. اس میں گڑبڑ بھی ہو جاتا ہے مجھ سے ہمیشہ. صحیح. آپ اردو میں دیکھو نا، جو بھی اردو میں اس سے الٹ ہونا ہے. صحیح. ٹھیک ہے، تو یہ بن گیا جی. مرکب توصیفی. توصیفی. بالکل ٹھیک ہو گیا. تو یہ مرکب توصیفی بن گیا، اور اب یہ تو ایک مرکب بن گیا، تو یہ کوئی جملہ تو بن ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے نا. جی. اب آیت بھی یہاں پہ مکمل ہو گئی ہے. آگے جو اگلی آیت شروع ہو گئی ہے، نہ یہ پیچھے سے ہم کو جوڑ سکتے ہیں. تو جب کچھ بھی نہ بن رہا ہو، تو اب اس کا مطلب کیا ہے؟ النجم اور ثاقب. ستارے اور نجم تو ثاقب ستارے کا ہو نہیں گئے نا، پتا. اور جی. ثاقب کا کیا مطلب ہے؟ گلوئنگ روشن. سٹار، جی، چمکنے والا. چمکتا ہوا ستارہ. ٹھیک ہے، جی. روشن ستارہ یا چمکنے والا ستارہ، دونوں ورڈز آ سکتے ہیں. اب کیونکہ میں نے جس طرح پہلے بھی کہا کہ واؤ قسمیہ سے جب بھی لفظ شروع ہو تو ہم خود ہی سے اقسمو ڈال دیتے ہیں. یہ کہا نا ہم نے، کچھ بھی نہیں کرنے کو، واؤ سے جملہ شروع ہو رہا ہے اور کچھ بھی نہیں بن رہا ہوتا، تو ہم خود ہی بنا لیتے ہیں اس کو کوئی جملہ. تو یہ تمام علماء نے خود ہی ڈیسائیڈ کر لیا کہ واؤ حرف جارہ قسمیہ جو ہوگا اس سے پہلے ہم اقسمو لگا دیں گے، کیونکہ یہ ہے ہی قسم کے لیے، تو ہم کہہ دیں گے کہ میں قسم کھاتا ہوں. ٹھیک ہے. تو اب جو ہے یہاں پہ بھی ہمیں اس کو کوئی جملہ بنانا ہے. اب اگر ہم اس کو جملہ فعلیہ بناتے ہیں تو ہمیں فعل بھی لانا ہے، فاعل بھی لانا ہے، پھر اس کو کوئی فاعل، اس کو فاعل بنائیں گے، پھر آگے کوئی مفعول لانا پڑے گا، یعنی کہ کوئی سینس نہیں بنتی. تو ہم آسانی کے لیے کیا کہتے ہیں، ہم اس کو جملہ اسمیہ بنا لیتے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ ہوا پہلے آج. بالکل، جملہ اسمیہ بنا کے، اور مبتدا ہم خود ہی لے آتے ہیں. خبر ہمارے پاس موجود ہے، جی. تو مبتدا ہم خود ہی بنائیں گے، اسی میں سے نکال لیں گے، کیونکہ نجم کی بات ہو رہی ہے. تو ہم کیا کہیں گے؟
آپ سے کہا جا رہا تھا کہ تمہیں کیا پتا کہ وہ رات کو نمودار ہونے والا کیا ہے، تو ہم کہیں گے وہ ایک چمکتا ہوا ستارہ ہے. ٹھیک ہے، تو وہ کو ہم لے آئیں گے بیچ میں. آسان ہو گیا نا. ہوا مبتدا محذوف. ٹیچر یہ جو نجم ہے یہ مونس نہیں ہوگا، کیونکہ ستارہ میرے ذہن میں ایسا ہے کہ ستاروں کے نام مونس میں جائیں گے، تو ہیا. لیکن ہم تو جب ترجمہ کرتے ہیں تو ہم تو اپنے اردو کے مطابق کرتے ہیں نا. صحیح. ہم یہ تو نہیں کہتے کتاب پڑھی ہے، ہم کہتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کتاب پڑھی ہے. ہم انہیں یہ تو نہیں جی ترجمہ لکھتے کتاب پڑھا ہے. عربی میں تو وہ مذکر ہے. صحیح. عربک ٹو اردو جب کرتے ہیں تو ہم اپنے مطابق اردو کرتے ہیں ترجمہ، اور اردو ٹو عربک کرتے ہیں تو ہم عرب کے مطابق کریں گے. اچھا، ہم ہوا جو نکالیں گے اپنی لینگویج کے حساب سے نکالیں گے. جی صحیح. نہیں، اپنی لینگویج کے حساب سے تو نہیں نکالیں گے. نجم جو ہے آئی تھنک یہ مذکر ہی ہے. میرے ذہن میں ایسا ہے کہ ستاروں کے نام کیا پتا مذکر ہو، لیکن نہیں ذہن میں پتہ نہیں ہاں، ایسا ہے کہ کیونکہ دیکھو نا مؤنث ہے یہ. ثاقب بھی پھر ورنہ تو اس کو بھی مؤنث ہم لیتے ہیں نا، یہ جو صفت ہے اس کی. جی جی صحیح. جو صفت ہے وہ موصوف کے مطابق ہوتی ہے نا، تو پھر جی ہم اس جی کو مؤنث کے طور پہ لیتے ہیں نا، تو مؤنث کے طور پہ تو نہیں آئی ہوئی. صحیح ثاقبۃ پھر صحیح صحیح. ٹھیک ہے نا. اس کو ذہن میں رکھو نا، یہ پوائنٹ کو، کہ جو صفت ہے اگر آپ کو اس کی سمجھ نہیں آ رہی تو صفت دیکھ کے آپ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ جنس کیا ہے، کیونکہ جی صفت نے الحمدللہ. اس کے مطابق ہونا ہے. تو یہاں پہ آپ کا یہ مذکر ہے، تو آپ نے لے لیا مبتدا، اور آگے آگے اس کی خبر مرکب توصیفی جو ہے وہ خبر ہو گئی، اور یہ بن گیا جملہ اسمیہ. ٹھیک ہے، اور اس کا کیا ترجمہ کریں گے؟ وہ ایک کو چاہے آپ بریکٹ کر دو، کیونکہ ہم خود ایڈ کر رہے ہیں نا. جو چیز قرآن میں نہیں ہوتی اس کو پھر ہم بریکٹ کرتے ہیں. وہ ایک چمکنے والا ستارہ ہے یا روشن ستارہ ہے. وہ ایک روشن میری لائن ہی ہل جاتی ہے. وہ ایک روشن ٹھیک ہو گیا جی، یہ بھی ہو گیا ہمارا پورا. میم ایک کوشچن ہے. جی میم ہم نے یہ پڑھا تھا کہ حرف القسم کے ساتھ بھی اور پھر جواب القسم آتا ہے. جواب القسم شروع ہونے کی نشاندہی ابھی تک نہیں آئی، تو اب نیکسٹ آیت میں ہمیں آ رہی ہے، تو وہ ہم اب تک کا جتنا ہے اس پورے کو مقسم بھی کہیں گے یا صرف والسماء والطارق کو کہیں گے؟ بیٹا اس کو اسی کا ہی جواب ہے نا، اسی سوال کا اس میں جواب ہے نا. اور تمہیں کیا پتا کہ رات کو نمودار ہونے والی کیا ہے؟ وہ ایک روشن چمکتا ستارہ ہے. یہاں پہ آ کے بات مکمل ہوئی نا.
مطلب یہ السماء والطارق وما ادراک ما الطارق النجم الثاقب، یہ پورا مقسم بھی ہو گیا. بالکل پورا یہی ہوگا، کیونکہ یہ آگے اس کی صفات بیان ہو رہی ہیں نا. بالکل، کیونکہ انا اب آئے گا نا، تو وہ اس لیے مجھے وہ ہو رہا تھا کہ ہم اس کو کس طرح جی سے یہاں ٹریٹ سے کریں. ان کلی نفسن، یہاں سے جواب شرط شروع ہو رہا ہے. جی، ٹھیک ہو گیا؟ جواب شرط آپ نے 3 بتائے تھے ہمیں کہ فعل ماضی سے اگر سٹارٹ ہو رہا تو لقد ہوگا، فعل مضارع سے ہوگا تو لام تاکید اور نون ثقیلہ ہوگا، اور جملہ اسمیہ ہوگا تو پھر انا اور لام تاکید آئے گا. صحیح. یہ ان اب کیونکہ 1:30 بج گیا ہے تو اگلا آیت ہماری لمبی ہے، تو ہمیں یہ اگلے پہ چھوڑ دیتے ہیں. جی انشاءاللہ. ماشین کہہ رہی تھی میں امی کی طرف